बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआए परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल्स की ऑफिशियली मुलाकातों की कुछ खबरें आ रही है अमरीकी कांग्रेसमैन से, जो पिछले 2 दिन से पाकिस्तान के अंदर हैं, जो कल उन्होंने आतिफ खान समेत पीटीआई की कुछ क़यादत थी, उनसे मुलाकात की थी अमरीकी सफारत खाने में। उसके बाद मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात हुई थी, उसके बाद आर्मी चीफ साहब से उनकी मुलाकात हुई थी। और मैंने कहा था अभी एक बहुत बड़ी मुलाकात एक्सपेक्टेड है, अवेटेड है। वो मैंने इमरान खान साहब से मुतालिक बताया था कि वो होनी है, और जिसको मैं फोर्सी भी कर रहा हूँ और अपनी खबर पर भी कायम हूँ कि उस मुलाकात से ही बात, वो कहते हैं ये विजिट सारा कंक्लूड होना है। ये भी है कि मरियम नवाज साहबा से भी ये वक्त लाहौर में मुलाकात करेगा। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें हैं, खबरें बहुत सी हैं। इमरान खान साहब की बहनों से मुलाकात के हवाले से भी ये सब चल रहा है कि ये कोशिशें की जा रही है कि मुलाकात करवाई जाए। लेकिन आज के दिन में अगर जो चीज़ छाई हुई है, वो छाई हुई है तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच, सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त इमरान खान साहब के 9 मई के केसेस के हवाले से समाअत का आगाज हो चुका लाहौर हाई कोर्ट में। ऑलरेडी इस पे जो आलिया हमजा साहबा हैं और जो दीगर क़यादत इम्तियाज़ शेख साहब जो सदर हैं, उन तमाम ने कॉल दी हुई थी कि जितने भी एमपीएस हैं, टिकट होल्डर्स हैं और जितने भी ओहदेदारान हैं, वो तमाम के तमाम हाई कोर्ट में पहुंचे। और इस वक्त आईएलएफ जो है और दीगर टीमें इस वक्त मौजूद हैं कि इमरान खान साहब के हवाले से जो केसेस हैं 9 मई के, उसकी समाअत पर वो उधर मौजूद हो। वो तो अभी समाअत के भी इतदाद बाद में आनी है, लेकिन उससे पहले जो सुबह से हो गया ना सर, वो बड़ी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें सबसे पहले जी वो इस लाहौर हाई कोर्ट से जो जस्टिस डोगर साहब गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनके तबादले, और फिर जस्टिस सोमरू साहब हैं सिंध हाई कोर्ट से, जस्टिस आसिफ साहब हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट से, जिनको इस वक्त बाकायदा तौर पर कोर्ट पैकिंग के बाद लाया गया। तो उस पर आज सीनियरिटी के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस थे, उनकी दरख्वास्त थी आईनी बेंच में, वो समाअत के लिए मुकर्रर थी। तो सीनियर तरीन जज मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं दरख्वास्त कुनिंदा समेत 5 जजेस हैं जिन्होंने ये दरख्वास्त दी थी। तो आज आईनी बेंच ने इसकी समाअत की जी, और इस समाअत में ना जिस सीनियरिटी के हवाले से तो कुछ अभी तक फैसला हुआ नहीं, लेकिन बहरहाल वो जो मुद्दा था ना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम जो चीफ जस्टिस है, जस्टिस सरफराज डोगर जो लाहौर हाई कोर्ट के 15 नंबर के जज थे, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू सिंध हाई कोर्ट से, और जस्टिस आसिफ को काम से रोकने की जो सजा की गई थी ना, वो इस्तेदा तो सबसे पहले इमीडिएट मुस्तरद कर दीजिए आईनी बेंच ने। और इतना आसान होगा भी नहीं, लेकिन जो मुकालमा हुआ और असल लुबे लुबाब जो हामिद खान साहब ने निकाला, वो जिसे कहते हैं ना, वो सही मायनों पे इस्टेब्लिशमेंट कह लें, ताकतवर कह लें, जो भी कह लेना, उनका जो उनकी पूरी प्लानिंग है उसको यूं आईने की तरह दिखाया। और वो कहता है राइट्स ऑफ एडमिशन और रिजर्व, इस तरह कह के हामिद खान साहब ने कहा। वो आपके सामने गोश गुजार करना चाहता हूं। पहले वकील जो जजेस के वकील है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुनीर मलिक साहब और बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब जब पेश हुए ना, तो 2 अहम नुकात रखे गए जी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब आज बाकायदा तौर पर डिफेंड कर रहे थे, शायद उनका करना बनता भी था। उन्होंने कहा एक नुकता यह है कि जजेस का तबादला हुआ। दूसरा, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब कहते हैं दूसरा अहम नुकता यह है कि जजेस की सीनियरिटी क्या होगी। उन्होंने कहा एक बात वाज़ेह है कि सिविल सर्विस मुलाजमीन की सीनियरिटी रूल्स यहाँ अप्लाई नहीं होंगे। ये जजेस सिविल सर्विसेज में नहीं है। पहली बात, उनके जो रूल्स हैं वो यहाँ अप्लाई नहीं होंगे। देखना यह है कि क्या सीनियरिटी पुरानी हाई कोर्ट वाली चलेगी। दूसरा सवाल है क्या तबादले के बाद नई हाई कोर्ट से सीनियरिटी शुरू होगी। मैंने कहा आपका एतराज तबादले पर है या सीनियरिटी में तब्दीली पर, ये उन्होंने वकला से पूछा जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने। उन्होंने कहा आपका जो एतराज है वो तबादले पर है कि इनका तबादला क्यों किया गया सिंध हाई कोर्ट से, बलूचिस्तान हाई कोर्ट से और लाहौर हाई कोर्ट से, या इनकी सीनियरिटी पे कि वो सीनियरिटी कहां से शुरू होगी। मुनीर मलिक साहब जो वकील थे, उन्होंने कहा हमारा एतराज दोनों के ऊपर है, इनके तबादले के ऊपर भी और उनकी सीनियरिटी पे भी। तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने डिफेंड किया। उन्होंने कहा जजेस का तबादला तो आर्टिकल 200 के तहत होता है, वो जरा पढ़ दें। तो मुनीर मलिक साहब ने हदायत पर आर्टिकल 200 पढ़ के सुनाया भी। उन्होंने कहा आइन के मुताबिक, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब कहते हैं, उन्हें आइन के मुताबिक जिस जज का तबादला हो उसकी रजामंदी जरूरी है। दोनों मुतलका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की रजामंदी भी लाजमी है। यानी अगर लाहौर हाई कोर्ट का कोई जज आ रहा है तो उस जज से रजामंदी चाहिए, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी रजामंदी रिक्वायर्ड है जी। जजेस का तबादला सिर्फ आर्जी तौर पर हो सकता है, ये है हमारा एतराज, मुनीर मलिक साहब ने कहा। उन्होंने कहा अगर ऐसा होता तो मोहम्मद अली मजहर साहब, जज साहब डिफेंड कर रहे थे, मोहम्मद अली मजहर साहब डिफेंड कर रहे थे, उन्होंने कहा ऐसा तो फिर आइन में लिखा होता। जरा आइन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आर्जी या मुस्तकिल, इसका तो कहीं जिक्र भी नहीं हुआ। आइन में सिर्फ इतना लिखा है कि सदर पाकिस्तान जज का तबादला कर सकते हैं। तो यूं करके हुआ। तो बहरहाल
پھر انہوں نے ریکویسٹ کی، انہوں نے کہا جی 18 اپریل کی تاریخ نہ دیں آپ، کیونکہ 18 اپریل کو ویسے ہی آپ نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا ہوا ہے، جس کے تحت جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں جسٹس ڈوگر صاحب ہیں، ان کو قائم مقام سے آپ نے مستقل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا پلیز آپ 18 اپریل کا رکھیں، تو پھر عدالت نے کہا 17 اپریل تک ملتوی کر دیتے ہیں۔ تو 17 اپریل یعنی بدھ کے روز میرا خیال ہے کہ اب یہ چیزیں کنکلوژن کی طرف جائیں گی اور وہیں سے بات ساری کلیئر ہوگی، نہیں جمعرات کے روز، تاکہ 17 اپریل کو یہ سارا معاملہ کلیئر ہو جائے۔ یہ فیصلہ جو بہرحال جو 5 ججز کی جو درخواست ہے، جس میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب جن کا حق مارا گیا، جن کو چیف جسٹس ہونا چاہیے تھا جسٹس عامر فاروق صاحب کے بعد، ان کو کہا۔ لیکن اس دوران ایک بڑا زبردست جملے ہیں جی، اسی ججز سینیورٹی کیس میں حامد خان صاحب کے دلائل بڑے کمال تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو میں نے دلائل دیے اس کو عدالتی حکم کا حصہ بنایا جائے۔ تو عدالت نے کہا جی 6 جج کے خط پر اسکوٹ نوٹس لیا گیا تھا، بالکل درست ہے، حامد خان صاحب نے کہا۔ انہوں نے کہا ان 6 ججز میں سے 5 ججز وہ ہیں جنہوں نے آپ سے پہلے رجوع کیا تھا، وہ والے جج، ان 6 ججز میں سے 5 جج وہ ہیں جنہوں نے آپ سے رجوع کیا تھا کہ ایگزیکٹو مداخلت کرتی ہے، حساس ادارے ہمارے فیصلوں میں مداخلت کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے ایویڈنسز بھی دیے تھے، گھروں کے میٹر، بیڈ روم کے میں کیمرے، اور کسی کے رشتہ داروں کو اٹھایا جانا۔ ان کے ذہن میں رکھیے گا ان 6 ججز میں سے یہ جو خط ہے 5 ججز نے لکھا، یہ ان 6 ججز کے اندر شامل ہے۔ تو ایک دم جسٹس محمد علی مظہر صاحب کہتے ہیں سوری ہم آپ کے دلائل سمجھ نہیں رہے، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم 6 ججز کے خط والا معاملہ اس کیس کے ساتھ رکھ سن لیں؟ اس کیس کا 6 ججز کے خط کے ساتھ کیا تعلق ہے جو آپ بتا رہے ہیں؟ اس 6 ججز کے خط سے کہا اس کا کیا تعلق ہے؟ تو انہوں نے کہا میں کسی مناسب وقت کے لیے اپنی اس دلیل کا حق محفوظ رکھتا ہوں۔ وکیل حامد خان صاحب بتانا چاہ رہے ہیں کہ سر یہ جتنی بھی آپ نے ٹرانسفریں پوسٹنگیں کی ہے، ہائی کورٹ سے لا کے بلوچستان ہائی کورٹ سے لا کے آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بندہ لائے، سندھ ہائی کورٹ سے لا کے آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بندہ لائے، لاہور ہائی کورٹ سے 15ویں نمبر کا بندہ چیف جسٹس بنا کے لائے۔ اس کی میں آپ کی نیت خراب ہے، سسٹم کی نیت خراب ہے، وہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ دراصل ان 6 ججز کا راستہ روکنا ہے، ان 6 ججز کا راستہ روکنا ہے جنہوں نے خط لکھا تھا، جو سسٹم کو اپنے لیے خطرناک تصور کرتے کہ بھائی اس میں اتنی جرت، انہوں نے ایگزیکٹو، انہوں نے حساس ادارے، انہوں نے تمام چیزیں سامنے کھول کے رکھ دی، طارق محمود جہانگیری کی ڈگریاں شگریاں، یہ سب چیزیں اس کے اندر ہیں۔ تو اصل چیز حامد خان صاحب نے یہ ٹیزر محمد علی مظہر صاحب جو آج بڑا ڈیفینڈ کر دے کہ صدر کو اختیار حاصل ہے جی ٹرانسفر کرے، یہ کرے جو اس کا دل کرے، ان کو یہ آئینہ دکھایا۔ میں کہ اس کو میری جو دلائل ہے ان کو آپ باقاعدہ طور پر سماعت کا حصہ بنائیں، عدالتی حکم کا حصہ بنائیں۔ تو بہرحال اب دیکھیں 17 تاریخ کو سماعت ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ آج سپریم کورٹ میں تھی جی 9 مئی کی جو ضمانتیں کینسل کرنے کے حوالے سے جو درخواستیں تھی پنجاب حکومت کی یا فیڈریشن کی یا جو کچھ بھی کہہ لیں، تو آج جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو تھے وہ موجود تھے، تو طیبہ راجہ کا بھی ٹرائل اس میں شامل ہے، اور وہ سابق گورنر ہیں عمر چیمہ صاحب، ان کا بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی عمر چیمہ صاحب سے ہم نے اسلحہ برآمد کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کدھر ہے عمر چیمہ؟ انہوں نے کہا حراست میں ہے۔ انہوں نے کہا حراست میں تو پوچھ لے کہاں ہے؟ گورنر سے اسلحہ برآمد کرنا انہوں نے 9 مئی کا۔ طیبہ راجہ صاحبہ بھی تھی، انہوں نے کہا 4 ماہ میں مکمل کرنے کی عدالت نے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے حکم دیا کہ طیبہ راجہ کا جو ٹرائل ہے 4 ماہ میں مکمل کیا جائے۔ اور انہوں نے کہا آپ پہ مزید کتنے مقدمات ہیں طیبہ راجہ؟ طیبہ راجہ نے کہا میرے پاس صرف 9 مئی کا ہے جناح ہاؤس حملہ کیس کا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا پھر 9 مئی کے جتنے بھی کیسز ہیں تمام کے تمام بدھ کو مقرر کرنے کا حکم دیا، یعنی پرسوں 16 تاریخ کو دوبارہ چیف جسٹس جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ضمانتوں کے حوالے سے اس سارے معاملے کو دیکھیں گے۔ یہ اب لاہور ہائی کورٹ پہ ایک لگا ہوا جی عمران خان صاحب کا، ٹھیک ہے، ادھر سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں لگا ہوا جی سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 5 ججز کے خط کے حوالے سے۔ ساری چیزیں اس ہفتے کے اندر میں اور آپ کے سامنے کلیئر تو آلریڈی ہیں، بہت مشکل ہوگا آئینی بینچ کا ان 5 ججز جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی درخواست کے ساتھ کھڑا ہونا۔ لیکن دیکھتے ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سے متعلق میں آپ کو فورس ہی کر دوں کہ وہ ضمانتیں کنفرم کر دیں گے، ضمانتیں وہ خلاف جو درخواست ہے فیڈریشن کی اس کو نل اینڈ وائڈ کر دیں گے کہ ان کا رائٹ ہے۔ کیونکہ آج میں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ عمر چیمہ صاحب سے آپ تفتیش کر لینا یار، آپ کو ان کو ریمانڈ میں کیوں رکھنا ہے جب ضمانت ان کی ہو سکتی ہے تو۔ اچھا جی، اسلام آباد کے جو اسپیشل جج سینٹرل ہیں جی انہوں نے اڈیالہ جیل میں ہونے والا توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت منسوخ کر دی ہے جی، اور توشہ خانہ کیس کی آخری سماعت 17 فروری کو ہوئی تھی، تو آج بھی اڈیالہ جیل میں سماعت نہیں ہوئی۔ تو وہ میں نے بتایا کہ کافی چیزیں
اس مومنٹ سے متعلق ہے کہ آج کیا ہے، لیکن یہ میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں، آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب عمران خان صاحب سے ملیں گے اڈیالہ جیل میں، یہ میں آپ کو کنفرم رپورٹ دے رہا ہوں۔ آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب عمران خان صاحب سے ملیں گے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ منرل اینڈ مائنز بل پر ملیں گے، میں اس سے متعلق آپ کو کیا تفصیل بتاؤں کہ بھائی کارٹلنگ والے معاملے میں ملیں گے، سیاسی صورتحال پر بات کریں گے، کیونکہ یہ وہ ہے ملاقات جس سے متعلق کل سیاسی کمیٹی بتا چکی ہے کہ خیبر پختونخوا کی قیادت کے حوالے سے وہ 5 رکنی جو کمیٹی ہے جس نے لسٹ دینی ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیٹس سی اس ملاقات سے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ رہی بات عمران خان صاحب کی بیگم بشرا بی بی کی جیل میں بہتر سہولیات کی درخواست کے حوالے سے، جو سیکرٹری داخلہ اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے نا جو جج صاحب جسٹس انعام امین منہاج صاحب، انہوں نے جواب طلب کر لیا جی، نوٹس جاری کر دیا 2 ہفتوں بعد، انہوں نے کہا کبھی سماعت ہوگی، لیکن کوئی تاریخ انہوں نے نہیں دی ہے بشرا بی بی کی سہولیات کے حوالے سے۔ لائک یہ والی چیزیں تھیں۔ اب آؤں ان 2 بڑی خبروں کی طرف۔ سب سے پہلے جی مولانا فضل الرحمان صاحب نے منرل اینڈ مائنز بل جو ایکٹ ہے اس کو مسترد کر دیا، اور اس بات کی تصدیق کوئی اور نہیں، ترجمان اسلم غوری صاحب کریں جمعیت علماء اسلام کے۔ انہوں نے کہا مولانا فضل الرحمان نے مائنز اینڈ منرل ایکٹ مسترد کر دیا ہے، اور بلوچستان اسمبلی میں مائنز اینڈ منرل ایکٹ کی حمایت کرنے والے جو جے یو آئی کے اراکین اسمبلی تھے ان تمام کو شو کاز نوٹس جاری کر دیے ہیں، اور بل کے خلاف سینٹ میں تحریک التوا جمع کرا دی ہے۔ بھائی ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم کو بہت بڑا دھچکا ہے۔ جی ہاں، جہاں علی امین گنڈاپور نیم سے زیادہ رضامند نظر آ رہے ہیں نا، صرف عمران خان صاحب سے ملاقات ہے جو آج ہونی ہے، اور جہاں پی ٹی آئی کی دیگر قیادت جو حکومت سنبھالے بیٹھی ہے وہ بہت حد تک رضامند ظاہر ہو رہے ہیں نا، وہاں مولانا فضل الرحمان صاحب کا اس طرح کھڑا ہونا اور شوکت نوٹس جاری کرنا یہ بہت بڑی آواز ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس کے نتائج یا کن چیزوں پہ یہ بات جا کے بارگین پر ختم ہوگی، لیکن اپنے تئیں یہ ایک بہت بڑی موو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی، یعنی اے این پی نامنظور کر رہی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نامنظور کر رہے ہیں، اور جنہوں نے سب سے پہلے نامنظور کرنا تھا وہ رضامندی ظاہر کر رہے ہیں۔ خیر انہوں نے کنڈیشن رکھی کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی، تو اسی بنا پر یہ جو ملاقات ہے آج کی یہ بڑی اہم تصور کی جا رہی ہے جی۔ یہ رہی بات علیمہ خان صاحبہ کی، تو آج ان کا ایک ٹویٹ آیا، انہوں نے کہا ہم اکیلی اپنے بھائی کے لیے کافی ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے بھائی کو رہا کرا کے رہیں گے۔ پتہ نہیں پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا کی قیادت، پی ٹی آئی کے 100 پارلیمنٹیرینز جو ہیں سینٹ اور قومی اسمبلی میں، ان سے مایوسی ہے یا کیا ہے؟ بہرحال اس بہن کا یہ اعتماد ہے کہ ہم اکیلے ہی اپنے بھائی کے لیے کافی ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تھوڑی سوچنے والی بات ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔